جب غدیر خم کا واقعہ اور اس دن مولا علی کے سلسلے میں رسول اللہ نے جو کچھ فرمایا تھا وہ بات شہروں میں پھیل گئی تو یہ بات حارث بن نعمان تک بھی پہنچی۔ وہ رسول اللہ کی خدمت میں ایک ناقے پر سوار ہو کر آیا اور ایک نالے میں اپنے ناقے سے اترا اور اسے بٹھا دیا۔ پھر رسول اللہ سے کہنے لگا، محمد، آپ نے ہمیں کلمہ شہادتین کا حکم دیا تو ہم نے گواہی دی، آپ نے ہمیں نماز پنجگانہ کا حکم دیا تو ہم نے قبول کر لیا، پھر آپ نے ہمیں زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا تو ہم نے قبول کر لیا، آپ نے ہمیں 1 مہینے روزے رکھنے کا حکم دیا تو ہم نے قبول کر لیا، آپ نے ہمیں حج کا حکم دیا تو ہم نے قبول کر لیا، پھر آپ نے اتنے ہی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اپنے چچا زاد بھائی کو بلند کر کے ہم سب پر اس کو افضل قرار دے دیا اور کہا، من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ سچ بتائیے گا، یہ آپ نے اپنی طرف سے کہا ہے یا خدا کی طرف سے حکم آیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، اس کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے کہا ہے۔ یہ سن کر حارث بن نعمان اپنی سواری کی طرف یہ کہتا ہوا مڑا، پالنے والے، اگر محمد حق کہہ رہے ہیں تو مجھ پر آسمان سے پتھر برسا دے یا ہمیں دردناک عذاب دے دے۔ ابھی وہ اپنی سواری تک پہنچا نہیں تھا کہ اللہ نے اس پر ایک پتھر ایسا برسایا جو اس کے سر پر لگا اور سر کو پھاڑتے ہوئے نیچے سے نکل گیا، اور خدا نے یہ آیت نازل فرمائی جو سورہ معارج کی ہے، سأل سائل بعذاب واقع للکافرین۔ ایک سائل نے کافروں پر واقع ہونے والے عذاب کا سوال کیا جو بلندیوں والے خدا کی طرف سے آتا ہے اور اس کو روکنے والا کوئی نہیں۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ مختلف مصادر میں لفظ مولا کے مختلف معانی مثلاً دوست، مددگار، ناصر اور محبوب وغیرہ تحریر کر کے ولایت کو ایک عمومی عہدہ بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ در حقیقت اگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مولا سے مراد ناصر اور محبوب ہوتی تو اس کے لیے اور بہتر الفاظ عربی زبان میں موجود ہیں، اور وہ علی علیہ السلام کو مبارکباد دینے کی کون سی جگہ تھی؟ رسول اللہ جب کسی بات کو پہنچانے کے لیے، اور وہ بات کہ جو خداوند عالم کی طرف سے آئی ہے، اس کو پہنچانے کے لیے انہی الفاظ کا استعمال کریں گے کہ جو پروردگار عالم کی طرف سے ودیعت کیے گئے ہیں۔ اور جب لفظ مولا کا استعمال کیا گیا تو اب اس کے معنی یہ ہیں کہ مولا، ولا اور ولایت یہ سب ہم معانی ہیں، لہٰذا رسول خدا نے علی کی ولایت کے نفاذ کا غدیر خم میں اعلان کیا، اور مولا کے جتنے باقی معانی ہیں یعنی دوست، مددگار، ناصر، تو اس معنی میں بھی علی ہی مولا ہیں۔ جبھی ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر چلتے ہوئے علی ابن ابی طالب کو مدد کے لیے پکارتے ہیں اور یا علی مدد کہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ ناصر و مددگار ہے، اور اسی نے سورہ مائدہ کی
55ویں اور 56ویں آیت میں رسول اللہ اور علی کی ولایت کا اعلان بھی کیا اور یہ بھی کہا کہ جو ان سے مدد مانگے گا وہ گروہ غالب ہے۔ تو علی ولی ہیں، علی مولا ہیں، علی سرپرست ہیں، اسلام کے بھی اور تمام مومنین کے بھی، اور جو رسول خدا کو مولا و سرپرست مانتا ہے اس کے لیے بھی۔ اس لیے کہ غدیر خم کے میدان میں رسول اللہ نے 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع کے سامنے علی کی ولایت کا اعلان کر کے سب کی گردنوں کو باندھ دیا ہے۔ اب جو بھی ولایت علی کا منکر ہوگا تو وہ منافقین میں سے ہوگا، جیسے کہ حارث بن نعمان، اور اس کا حشر اللہ اور اس کے رسول نے عذاب نازل کر کے دکھلا دیا کہ جو بھی منکر ولایت ہے اس منافق کا روز محشر اس سے بھی زیادہ برا انجام ہوگا۔ ہم کروڑہا مرتبہ پروردگار عالم کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے علی کی ولا اور محبت ہمارے دلوں میں پیدا کی اور ہمیں ولایت و امامت کا ماننے والا بنایا۔ پروردگار اس ولا اور محبت کو کہ جو ہمیں علی اور اولاد علی سے ہے، اس دنیاوی زندگی میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی ہمارے دلوں میں قائم و دائم رکھنا۔ اور جس وقت تو 12ویں حجت کو اذن ظہور عطا کرے تو اس وقت ہم اسی ولا اور محبت کے ساتھ اس کے ناصرین میں شامل ہوں، اور اگر موت ہمارے اور ان کے درمیان حائل ہو جائے تو اسی ولا اور محبت کے صدقے میں ہمیں ہماری قبروں سے باہر نکالنا تاکہ ہم حق نصرت ادا کر سکیں۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔